وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 60، درس نمبر 1266. آج کا موضوع، کیا ہماری سرکشی بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اور جب ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کے رب نے سب کو قابو کر رکھا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ. اور جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ. ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم انہیں ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. سو اس سے ان کی شرارت اور سرکشی اور بھی بڑھتی جاتی ہے. سامعین کرام، اللہ ہمارا رب ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ نصیحت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. فانذر، خبردار کرو. تو اصل میں دیکھیں، ہماری جو انسان کی فطرت ہے وہ ڈر جاتی ہے، یعنی مرعوب ہو جاتی ہے. اور وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ڈنڈے کا مسلمان، یا کوئی بھی یعنی انسان خوف کی حالت میں کوئی عمل کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک دہاڑی دار آدمی ہے، وہ
صبح دیہاڑی نہ لگائے تو شام کو پھر فاقہ ہوتا ہے۔ اب یہ خوف جو ہے، یعنی شام کو گھر پہ راشن نہ ہونے کا خوف جو ہے، اس کو محنت اور عمل پر مجبور کر دیتا ہے، لہٰذا وہ جاتا ہے اور شوق سے جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں بشیرن و نذیرن، قرآن پاک میں یہ دونوں تقریباً اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، ما ارسلناک الا بالحق بشیرا و نذیرا، میں نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ امید میں بھی انسان عمل پر مجبور ہو جاتا ہے اور خوف میں بھی عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی چیز کے خوف سے عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ تو یہ دونوں طریقے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب جنت اور دوزخ، یہ تو کوئی خواب و خیال نہیں، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حال پوشیدہ نہیں رکھا ہے دوزخ کا۔ جہاں جنت کا یہ حال اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی اعلیٰ اور عمدہ بتائے ہیں ہمیں، اور وہ کہیں اس سے زیادہ ہے حقیقت میں۔ اسی طرح دوزخ کی جو عذابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یا جو ہیں، وہ بھی ہم اتنا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عذاب ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ شجر ملونہ کا بھی ہم نے پڑھا نا، تو یہ زقوم کا درخت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوزخ کی جڑ سے اگتا ہے، فی اصل الجحیم، اور ان کے خوشے جو ہیں جیسے کہ شیطان کے سر ہے، کانہ رؤوس الشیاطین آیا ہے قرآن میں۔ اور پھر وہ تلخ کانٹے دار زقوم کا درخت آپ یہاں بھی دیکھیں تو ایک کریہ منظر ہوتا ہے اس کا، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ یہ جو ہے یعنی گناہگاروں کی خوراک ہوگی، اور وہ گرم ہوگا، کانٹے دار کریہ درخت، بھوک ہوگی پھر بھی وہ کھائیں گے، یہی بیچ دیا جائے گا، یہی کھانا ہے تمہارا، اور پھر وہ ابلے گا اور پیٹ میں بھی ابلے گا اور ہانڈی کی طرح اتنا گرم ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے، یعنی اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں پا سکتے، نہ جنت کی نہ دوزخ کی۔ دوزخ کے عذابات بھی کہیں زیادہ ہیں ہمارے تصور سے بھی، اور جنت کی نعمتیں بھی ہمارے تصور سے بالا تر ہیں۔ جو کچھ مثال ہے، جو کچھ بیان ہو رہا ہے، یہ مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں متوازی انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جنت کا بھی تذکرہ ہے، دوزخ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ دونوں جو ہے، یعنی جنت کے دوزخ سے بچنے کی خاطر اور جنت میں جانے کی امید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس کے لیے کوشش کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ تم اس کے لیے کوشش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا حق ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں جو ہے یہ ذرا آیت بڑی گہری ہے، اور یہ دراصل ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق ہے، اور لیکن آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے بیان کر رہا ہوں۔ دراصل قرآن ہمارے لیے ہے، یہ تو نہیں کہ یہ آیت بس وہیں کے لیے تھی، یہ ہمارا ایک تصور ہے، ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے، اور مخصوص حالات کے ساتھ فٹ کر کے کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہ فلاں وقت کے لیے تھی، بس ختم ہو گئی بات، اب صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا کرو اور کچھ بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہے، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے وہاں کے لوگوں نے
یعنی خبردار نہ ہوئے اس سے. مثال کے طور پہ پہلی جو ہے شان نزول کے حساب سے آپ کو پہلے بات بتا دوں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے. اب یہ آیت کہاں پہ ہے؟ یہ سورہ بروج میں. آپ دیکھیں وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، وہاں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیرا ہوا ہے. یہ وہ سورہ بروج بھی مکے کی صورت ہے، آخری پارے میں. تو اس کا مطلب یہی ہے وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، او کما قال، ایسی آیت ہے سورہ بروج میں. بل الذین کفروا فی تکذیبہم واللہ من ورائہم محیط. اللہ نے یاد دلا دی وہ آیت کہ ترجمہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ انکار، حق سے انکار کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جھٹلا رہے ہیں حق کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قابو میں یہ اللہ کے قابو میں ہے. اب یہ چیز سن کے یقین کر لینا چاہیے تھا، ڈر جانا چاہیے تھا، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے تھا، لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہوا. وما یزیدہم، میں نے ان کو ڈرایا، ونخوفہم وما یزیدہم، ان کی سرکشی اور بھی بڑھ گئی. اسی طرح جو دوسرا اس میں واقع ہے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا، جو ہم نے آپ کو سیر کرائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو وہ یعنی اب چاہیے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 40 سال ان لوگوں کے درمیان گزار دیے، اور ان کی ہر بات صادق المصدوق، بالکل سچے شخص تھے، ثابت ہو گئے تھے. اب یہ بات مان لینی چاہیے تھی کہ بھئی میں راتوں رات جو ہے خانہ کعبہ سے میں نے سفر کیا بیت المقدس تک کا. اب لوگوں کو سچ مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ حضور نے جو فرمایا وہ تو سچ تھا. لیکن اچھا سچ مان کے دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا مکے، دیکھیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہیں ایک عمر گزار دی ہے. اب وہی شخص اگر کوئی آپ کو ایسی بات کہے جو کہ اللہ کی طاقت سے تعلق رکھتی ہے، تو ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی قدرت تو دیکھیں ہیں، لیکن اس وقت ان کا تو یقین نہیں تھا جس طرح ہمارا نہیں ہے اللہ کی قدرت پر یقین. ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں. ہمیں تو رشوت اور کرپشن پہ بھروسہ ہے، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ تو نہیں ہے. تو خیر وہ نظارہ، وہ سیر جو اللہ تعالیٰ نے کرائی، تو ان کو سر جھکاتے نہیں کیا. بھائی اتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے اور وہ راتوں رات آپ کو لے گئی، ہم تو مانتے ہیں جی. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہم مانتے ہیں دل و جان سے، آپ تو سچے ہیں، اور اتنی آپ کی عزت افزائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم آپ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن وہ مذاق کا نشانہ بن گئے، لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا. لیکن یعنی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو انہوں نے نشانیاں مانگی بیت المقدس کی، وہ بھی سب بیان کر دیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم راستے کا کوئی حال بتاؤ، تو وہ قافلے کا جو حال بتایا، اور اس میں خاکستری رنگ کا اونٹ تھا، اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو تھیں اور وہ سفر کی وہ بتا دی. تو وہ قافلہ وہیں سے آیا اور وہ تصدیق کی کہ ہاں وہ سچ ثابت ہو گئی ان کے سامنے سچ. لیکن پھر بھی ان کا سرکشی بڑھتی ہی گئی. کوئی مکے کے کسی مشرک نے اس واقعے کو سن کے حضور پر ایمان نہیں لایا. وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا،
سرکشی بڑھتی گئی، انکار کر دیا، مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ثابت ہو گیا۔ وہ قافلے کے آپ دیکھیں نا حالات میں، حضور نے ایک تو بیت المقدس کی ساری نشانیاں بیان کر دی، جنہوں نے دیکھا تھا کہ ان کہاں ایسی تو ہے، پھر وہ راستے کا حال وہ بھی لیکن ان کی کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ اب جو تیسرا واقعہ اس میں ہے کہ وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، انہوں نے بھی اس کو مذاق بنا لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دلیل پر مشتمل تھی، اور اس کی ثبوت میں یعنی دلیل اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ عقل سے ثابت تھی، عقل سے ثابت تھی، لیکن انہوں نے تو سرکشی کا ارادہ کیا ہوا تھا ہماری طرح، جس طرح ہم نے کیا ہے، تو ہماری تو سرکشی بڑھتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 آیت، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ شجر ملعونہ کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ درخت تو ہر چیز یعنی آگ تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ کیسا درخت ہے جو جہنم کی بنیاد سے اگ رہا ہے، جہنم کی جڑ سے اگ رہا ہے اور ہرا بھرا ہے اور جل نہیں رہا، یہ کیسا درخت ہے؟ یعنی مذاق، ہر چیز کا مذاق۔ آج ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہے، ہر چیز کا مذاق ہے۔ یہ اتنے فرقوں کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے دین کا مذاق بنا لیا، آپ نے دین کے کوئی فروعی معاملات کو اتنا اچھال دیا، اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو آپ مشرک قرار دے رہے ہیں، کافر قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا ہر جو مسلک ہے، اچھا بعض لوگ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب سچ ہیں اور سب مسلمان ہیں اور سب جنتی ہیں، اور سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ اہل حدیث آپ کو معلوم ہے ہمیں جو ہے وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو مشرک ہو، تم تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، اور ان کی مسجدوں میں جاؤ تو وہ آیات ساری لکھی ہوتی ہیں توحید کی، اور وہ ہم پہ فٹ کرتے ہیں کہ تم غیر سے مانگتے ہو اور غیر سے کرتے ہو اور غیر سے کرتے ہو، ہم تو بس پھر جو فقہی جو مسلک ہے اس کو بھی وہ رد کرتے ہیں، ہم تو بس حدیث کے پابند ہیں، اور تم لوگ مشرک ہو اور ہم بس اہل توحید ہیں، اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں بس۔ اچھا پھر مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے پھر جو یہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، یہ سب دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو، آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور کیا حال بنایا ہوا ہے۔ دین کو ایک مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے، سرکشی ہے ہماری، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکم ہے، کوئی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تفرقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو۔ ہمارا اختلاف ایسا ہے نہیں کچھ، بس ہم نے کچھ نکات بنا لیے ہیں اور اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اور مدرسوں میں مثال کے طور پہ دیوبندی مدرسوں میں پہلے تو مخالف مسلک کے جو ان کے خیال میں باطل عقیدہ ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مخالف فرقے کے یہ عقائد ہیں اور ان کے خلاف یہ دلیلیں ہیں اور وہ غلط ہیں۔ پہلے یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم دیوبندی ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے، فلاں فرقے کا عقیدہ یہ ہے، پہلے یعنی میں نے خود سنا ہے مدرسے کے طالب علم سے، پہلے وہ عقائد اور اس کا ابطال، جو باطل عقائد ہیں ان کے خیال میں، اور اس کا ابطال بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح ہے، تم دیوبندی ہو۔ اسی طرح بریلوی اپنے اپنے عقائد پہ جمے ہوئے ہیں، تم نے یا رسول اللہ کہنا ہے اور نہیں کہا تو بس تمہارا حال خراب ہے۔
اس پہ زور دیتے ہیں. تقریر شروع کرتے ہیں تو بس یا رسول اللہ سے تقریر شروع کرتے ہیں. تو میرا کوئی اختلاف اس میں نہ میں موافق ہوں نہ میں مخالف ہوں، بس ایک کھری بات ہے. اسلام ہمیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور طریقہ سے واضح ہے، قرآن ہے اور اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور کہا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کامیاب ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اس میں کیا اختلاف ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، نماز پڑھ لیں، ہاتھ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی ایسی اس کی بات نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ دیں یا ہاتھ باندھ لیں، آپ کی مرضی ہے. رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، طریقہ ہے، موجود ہے. لیکن اس میں ایسا ہے کہتے نہیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ فرقہ بنا لیں. اہل حدیث جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور بریلوی اور دیوبندی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے رکوع میں جانے سے پہلے. وہ ہاتھ سینے پہ باندھیں گے، یہ یہاں باندھیں گے. فرقوں کا وجود آ گیا ہے سر، فرقوں کا، فرقے بن گئے ہیں. ایک یعنی پھر مدرسے، یعنی وہ ہوتا ہے نا بورڈ بن گئے مختلف، 4-5 بورڈ ہیں. شیعہ بورڈ الگ ہے، بریلوی الگ ہے، اور دیوبندی الگ ہے، اور یہ اہل حدیث کا الگ ہے. یہ تمام تو دیکھیں ہم نے اپنے دین کا مذاق، اور ہماری دیکھیں سرکشی کا کیا حال ہے. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. قرآن تو ایک نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے رب کا راستہ اپنا لے. اصل منزل تو اللہ ہے بھیا، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام عالم کے لیے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے. اسلام سے تو ہم دور ہیں، اور اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہر شخص اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، ہر شخص اپنی ڈفلی بجا رہا ہے. دیوبندی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، اور بریلوی اپنی، اور اہل حدیث اپنی، اور شیعہ اپنی، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. شیعہ ایران جو ہے وہ ساری دنیا میں شیعت کا غلبہ چاہتا ہے. کیوں؟ کہ بس حق وہی ہے، باقی سارے باطل ہیں. آپ دیکھ لیں، کوئی خاص وہ تو نہیں ہے. سعودی عرب اور شیعہ میں لڑائی ہے. تو بہرحال دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ہماری جو مثال ہے سچی، وہ یہی ایک آیت اس کے مصداق ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو. اے رسول، اے نبی الرحمت، آپ ان لوگوں کی طرف توجہ چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. آج ہمارے تمام عوام، میں یہ فرقواریت سے بالا تر ہو کے ایک بات کروں، ہمارے تمام عوام، تمام مسلمان، انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر. غرتہم الحیات، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آج کا جو لپ سروس والا مسلمان ہے وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں یہ فرقواریت وغیرہ، مطلب میں اس کا اب تذکرہ نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہم سب چاہے جو بھی ہو، وہ اسلام آج جماعت کی حیثیت میں نہیں ہے، اور جب تک جماعت نہ ہو اسلام قائم نہیں ہو سکتا. لا اسلام الا بالجماع، اسلام ایک جماعتی مذہب ہے
جماعت نہ ہو تو کوئی اسلام نہیں ہے. آج دنیا میں کوئی اسلام نہیں. ایک ملک میں اسلام قرآن بطور قانون نہیں ہے. وہاں کے لوگوں نے، کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں کے لوگ کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ان کے لوگوں نے آخرت کو ترجیح دے دی ہو دنیا کی زندگی پر. ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا، ایسی جماعت نہیں ملے گی. بہت ہی بگڑی ہوئی حالت ہے آج. جو یہ لپ سروس والا مسلمان ہے، افسوس کی بات یہ ہے پھر بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان تو وہ کچھ اور چیز ہے. ایمان کچھ اور چیز ہے، وہ دل کی چیز ہے. وہ تقوی جو دل سے تعلق رکھتا ہے وہ تقوی آج نہیں ہے. آج ہم متقی نہیں ہیں اور نہ متقی بننا چاہتے ہیں نہ بن سکتے ہیں. یہ جو حالت ہے تو اس میں ہم متقی نہیں بن سکتے. آپ مومن بھی نہیں بن سکتے اس معاشرے میں. یعنی اگر یہی آپ کی فکر کا انداز اگر یہی رہا کہ دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، آپ نہ مومن بن سکتے ہیں نہ متقی بن سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں. اور اس حالت میں کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کا اب ہر عمل باطل ہے. کیونکہ آپ نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا نہیں ہے، آپ نے تو دنیا کا کلمہ پڑھا ہے. لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس. میری مرضی ہے. مذہب کی تعبیریں مختلف اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے دین کی مختلف تعبیریں کر رہے ہیں، اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. دین میں تو خیال نہیں چلتا. آپ دیکھ لیں بہت سے آپ کو. اور پھر چونکہ عوام بھی جاہل ہے اور وہ جاہلوں کے سردار ہیں تو عوام بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ کمنٹس میں بیٹھ کے دیکھ لیں. بہت اچھی، بہت قابل، بہت سمجھدار آدمی ہے یہ. تو ہاں ٹھیک ہے، جاہلوں کا سردار ہے تو بس وہ جہالت میں خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو دیکھیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَنُخَوِّفُهُمْ. اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے. ہم اللہ کے کسی ڈر سے اتفاق نہیں کرتے. قرآن دوزخ کے تذکرے ہیں لیکن ہم تو دوزخ سے نہیں ڈرتے. جنت کے تذکرے ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں پیدا ہوتی. ہمیں تو بس اپنا ایک ہی طریقہ ہے جو بھی ہمارا ہے. وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا اتباع. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. نماز دین کو تو ضائع کر دیا ہم نے اور خواہشات نفس کی پیروی ہے. فَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرٍ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ پوری ہمارے بارے میں ہے یہ. اور اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہماری حالت ہے اپنی مرضی چلا رہے ہر جگہ. دین، ایک تو ہم دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اپنے مقصد حیات سے ہم آگاہ نہیں ہیں. اور پھر من چاہی تعبیریں ہیں اور بس یہ تو تمام خواہشات نفس کا دورہ ہے سامنے کی طرف، عام اور خاص خواہشات نفس. آپ دیکھ لیں آپ کن لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں دین کے بارے میں، جو آپ کو قصے کہانیاں سنائے. ہر بات میں قصہ، ہر بات میں کہانی. کوئی بات ہے؟ دین تو قصے کہانیاں نہیں ہے. دین تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بندگی کی دعوت دیتا ہے دین. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں.
واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح کوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم